की सुपर पावर। कौन इसका आंसर बताएगा? सर, a² प्लस सर लगता है कि सिग्नल्स नहीं आ रहे। लास्ट पीरियड में गेम हाथ से छूटने लगे तो खाओ कैट हुए उनके मसाइल को तरजीह दी। जो सदर ज़रदारी ने अपने खिताब में उनके मसाइल को तरजीह दी, जो सदर ज़रदारी ने अपने खिताब में यूनिटी की बात की, एक साथ चलने की बात की, डायलॉग की बात की, ये अपनी ज़ाती मफाद की वजह से नहीं, अपने ज़ाती केसेस की वजह से नहीं, वो इसलिए कि सदर ज़रदारी ये समझता है कि अगर हमने पाकिस्तान के मसाइल को हल करने हैं, अगर हमने पाकिस्तान के असल मसाइल जैसे गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई जैसे मसाइल हैं, अगर हमने इन मसाइल का हल निकालना है तो बातचीत के बगैर, डायलॉग के बगैर, पॉलिटिकल प्रोसेस के बगैर ये नामुमकिन होगा। साथ साथ सदर ज़रदारी ने ना सिर्फ वफाकी हुकूमत को इन मुआशी मसाइल का हल निकालने का कहा, मगर साथ साथ जो एडवाइस हम अपोजिशन को दे सकते हैं कि वो भी अपने आप को मुंतखब नुमाइंदे अगर समझते हैं तो उनका ज़िम्मेदारी है कि ना सिर्फ कि वो अपना ज़ाती केस लड़े, अपना ज़ाती मसाइल पे रोना धोना करे, वो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल पे भी बात करे, और जहाँ वो अपने इश्यूज़ पे एहतजाज करना चाहे वो उनका बहैसियत मुंतखब नुमाइंदे कि वो अवाम के मसाइल पे ना सिर्फ बात करे, हल निकाले, हुकूमत के साथ डायलॉग करे कि जो बजट आने वाला है उसमें मैं तो हुकूमत को ये तजवीज़ दूंगा और अपोजिशन को ये तजवीज़ दूंगा कि अपोजिशन का इनपुट होना चाहिए कि जब पाकिस्तान एक तारीख़ी मुआशी बहरान से गुजर रहा है तो बेशक अपोजिशन अपना ज़िम्मेदारी शायद भूल चुके हैं, मगर हमारा भी ये ज़िम्मेदारी है कि हम इनको याद दिलवाए कि अगर वो आज इस हाउस के फाजिल मेंबर्स है, उनको तनख्वाह भी मिल रहा है, तो वो अपना ज़िम्मेदार, वो हलाल तो तब बनेगा जब वो अपना ज़िम्मेदारी पूरा करे और हाउस का मेंबर का किरदार अदा करे और बजट में भी मुस्बत किरदार अदा करे, इस पार्लियामान में भी मुस्बत किरदार अदा करे, और जहां उनका ज़िम्मेदारी है तीसरी बार एक सूबा चलाने का, वहां भी वो अपना ज़िम्मेदारी अदा करे। अगर वो सिर्फ अपना ही अपना रोएंगे, आप तो वही कर रहे हो भाईजान, मैं अगर रोना धोना नहीं कहूं तो क्या कहूंगा। सदर ज़रदारी का तकरीर तो एक बहुत सा शॉर्ट और स्वीट का तकरीर था, जहां इश्यूज पे फोकस किया गया। 20 मिनट का तकरीबन तकरीर था। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का तो 1 घंटा का तकरीर था, और वो 1 घंटा का तकरीर में 90% अपना रोना धोना, अपना साथियों का रोना धोना, अपना बहादुर खान साहब अब तंग आ चुके हैं, 2-3 महीने जेल में गुजार के, उसका अपना केसेस का रोना धोना, 90% उसी पे था जनाब स्पीकर। और जो उनका जिम्मेदारी है बहैसियत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कि इस मुल्क के अवाम के नुमाइंदगी करते हुए उनका इश्यूज को ना सिर्फ उठाए, जहाँ हुकूमत ने कोई गलती की या उनका कोई गलत पॉलिसी है उसका ना सिर्फ निशानदही करे, मगर उनका पॉलिसी या उनका काउंटर पॉलिसी भी हुकूमत को दे दे। इन्होंने ये जिम्मेदारी नहीं पूरा किया था। जहां तक सदर ज़रदारी के तकरीर में सेहत के शोबे और तालीम के शोबे में बात की और सूबाई हुकूमतों को कहा कि इन दोनों जो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां पाकिस्तान के अवाम
چاہے وہ تعلیمی شعبہ ہو یا صحت کا شعبہ ہو، ان کا ان شعبے میں خاص طور پہ جو ہمارا پسماندہ طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، ان کے لیے پاکستان نے صحت کے شعبے میں اور تعلیم کے شعبے میں ہم تقریباً فیل ہو چکے ہیں، اور چاروں صوبوں کو یہ کوشش ہونا چاہیے اور وفاقی حکومت کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے کہ ہم ان ایشوز کو ایڈریس کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت میں دونوں شعبوں میں جناب اسپیکر تاریخی کام کروایا ہے۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا صوبائی حکومت سنبھالی تو نہ مفت اور معیاری علاج کا ایک بھی ادارہ نہیں تھا۔ ہم نے چاہے وہ دل کا علاج ہو، نہ صرف کراچی جیسے بڑے شہر میں مگر تقریباً تمام شہروں میں دل کے علاج کے مفت ہاسپٹلز کھولے ہیں۔ ہم نے نہ صرف کراچی اور حیدرآباد کے شہروں میں معیاری علاج کے ہاسپٹلز کھولے ہیں، مگر ہمارے تو خیرپور کی تحصیل گمبٹ میں بھی مفت اور معیاری علاج ایسے ہیں کہ جو پیشنٹس ہیں، چاہے وہ میرا خیرپور کا ہاسپٹل ہو، میرا سکھر کا ہاسپٹل ہو، وہ میرا کراچی کا ہاسپٹل ہو، ہمارا سندھ کا ایک شہری خیبر پختونخوا کا لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل نہیں جاتے اپنے علاج کروانے کے لیے جناب اسپیکر۔ ہمارا سندھ کا ایک شہری لاہور کا پی کے آئی ایل کا ہاسپٹل پہ نہیں جاتے اپنے علاج کروانے کے لیے جناب اسپیکر۔ ہم پیٹا نہیں جاتے ہیں، مگر ہمارے ہاسپٹلز میں چاروں صوبوں سے لوگ آ کے اپنے علاج کرواتے ہیں۔ تو یہ تو ثبوت ہے کہ جو ہم نے مفت علاج کا مثالی کام کیا ہے صوبہ سندھ میں، تو جو صدر زرداری نے اپنے تقریر میں باقی صوبوں کو بھی کہا کہ تعلیم اور صحت میں کام کیا جائے، تو صوبہ سندھ پی ٹی آئی کو اور ان کے حکومت کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں، وہ ہمارے ہاسپٹلز کا دورہ کرے، ہم ان کو سکھاتے ہیں، ان کو دکھاتے ہیں کہ مفت اور معیاری علاج غریب عوام کو کیسے دلوایا جا سکتا ہے، اور ہم آپ کے حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں کہ پشاور میں بھی این آئی سی وی ڈی کی طرح مفت اور معیاری علاج حکومت کی طرف سے ہونا چاہیے۔ جہاں صدر زرداری نے صوبائی حکومتوں کو تعلیم کے حوالے سے ذکر کیا تھا، تو اس پہ بھی جناب اسپیکر جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی حکومتیں ہیں، ہم نے پورا کوشش کی کہ ہم جو تعلیم میں ہمارا سٹرکچرل مسئلے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کے عوام مگر خاص طور پہ وہ پسماندہ طبقہ جو ہمارے سرکاری سکولز کی طرف جاتے ہیں، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم نے بہت سے انٹرونشنز کروائے جو کامیاب بھی ہوئے ہیں اور نیشن وائڈ بھی ریپلیکیٹ ہو سکتے ہیں۔ مثلاً جناب اسپیکر، جب ہم نے حکومت سنبھالا تو گوسٹ ٹیچرز کا مسئلہ تھا صوبہ سندھ میں، تو ہم نے پھر بائیو میٹرک نظام انٹروڈیوس کروایا تھا اور تقریباً اس مسئلہ کا حل نکالا۔ ساتھ ساتھ ہمارا جو ٹیچر کوالٹی ہے، ٹیچر کوالٹی کا مسئلہ تھا کہ وہ ٹیچر کوالٹی ہم اس سٹینڈرڈ کا مینٹین نہیں کر سکتے تھے جس سے یہ اور ان بچوں کو ہم وہ مثبت نتیجہ دلوا سکے ایک اچھا تعلیمی ادارہ کو۔ اس کے لیے ہم نے نہ صرف اپوائنٹمنٹس کے لیے وہ میرٹ کا ٹیسٹ کا انٹروڈکشن کروایا، مگر ساتھ ساتھ ایک ٹریننگ پروگرام ہم نے شروع کیا ہے جس سے وقتاً فوقتاً ہمارے ٹیچرز کو یہ ٹریننگ حاصل کر کے اپنا سرٹیفکیٹ کروانا پڑے گا، تاکہ ہم تعلیمی ادارے میں ان کا جو سٹینڈرڈز ہے وہ مینٹین کر سکتے ہیں، اور پرائیویٹ ادارے کے ساتھ ساتھ ہم تعلیمی ادارے میں بھی اپنے بچوں کو
अच्छे टीचर्स दिलवा सके। जहां हुकूमत के वसाइल कम है जनाब स्पीकर, और खास तौर पे सूबाई हुकूमतों, वो भी छोटे सूबाई हुकूमतों वसाइल कम है, तो तालीम के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए जो इंटरवेंशंस रहे हैं वो भी बहुत ही कामयाब रहे हैं। और मैं बाकी सूबों को भी ये तजवीज़ दूंगा कि प्राइवेटाइज करने के बजाय, अपने स्कूल्स को प्राइवेटाइज करने के बजाय, उनको भी हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल को अपनाना चाहिए। क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन का जो सिलसिला दूसरी सूबे में शुरू हुआ जनाब स्पीकर, वो हमारे तालीमी इदारों को प्रॉफिट मेकिंग इदारे बनाएंगे, तालीम के इदारे वो रहेंगे नहीं। जनाब स्पीकर, सदर ज़रदारी ने मुल्क के अंदर जो अवाम के इश्यूज है, चाहे वो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद बलोच। नियो न्यूज़ की 9वीं सालगिरह है और इसके मौके पर हम देख रहे हैं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के इस्लामाबाद ब्यूरो ऑफिस आमद हुई, वहां पर केक कटिंग सेरेमनी भी चली। बराह रास्त के लिए चलेंगे, कौमी असेंबली का इजलास जारी है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी इजहार ख्याल कर रहे हैं। गंदम खरीदा जाएगा, इसकी वजह से ऑब्वियसली हुकूमत ने अपना प्रोक्योरमेंट कम किया, सिंध हुकूमत ने अपना प्रोक्योरमेंट कम किया, पंजाब का सुनने में आ रहा है कि उन्होंने प्रोक्योर ही नहीं किया, और जो मार्केट में ऑब्वियसली इसकी वजह से किसानों को वो रेट नहीं मिल रहा है, तो हर तरफ से पाकिस्तान का किसान परेशान है। एंड टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी मिस्टर स्पीकर, ना सिर्फ वीट इंपोर्ट हुआ, ना सिर्फ वीट प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा, ना सिर्फ उनको अपना रेट नहीं मिल रहा है, मगर हुकूमत ने एक्सपोर्ट पे भी पाबंदी लगाया है जनाब स्पीकर। किसान जाए तो कहां जाए, मतलब ये मेरा समझ से बाहर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को ढूंढना चाहिए कि ये कौन से ब्यूरोक्रेट्स है, कौन से मिनिस्टर्स हैं जो इस स्कैंडल में मुलव्विस थे, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, और जो अब हुकूमत को फैसले लेना ही चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, उसमें भी देर नहीं होना चाहिए जनाब स्पीकर। कम से कम ये मानते हुए कि ये नुकसान तो किसानों को उनकी वजह से तो नहीं हो रहा है, ये नुकसान उनको दुनिया का मुआशी हालात या पाकिस्तान की मुआशी हालात की वजह से नहीं हो रहे हैं, ये नुकसान उन नालायक, नाअहल, अनडेमोक्रेटिक, अनइलेक्टेड लोगों की फैसलों की वजह से हो रहा है। तो पहले हुकूमत ये मानते हुए, ये देखते हुए कि ये किसान का कसूर नहीं, इनको फौरन ये फैसला करना चाहिए कि हुकूमत किसानों को मदद करेगा। ऑर्डर इन द हाउस। मस्ती खेल साहब, हम ऑनरेबल मेंबर बोल रहे हैं, कि प्लीज। हम कम से कम जो एक्सपोर्ट पे पाबंदी है वो फौरन हटाया जाए और एक्सपोर्ट की इजाज़त भी दी जाए, ताकि पाकिस्तान के किसान भी कमा सके और पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा हो। जनाब स्पीकर, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस मुल्क की वज़ीर आज़म थी, तो एक ये आलू के किसान का एक क्राइसिस हुआ था, और कहा गया कि वज़ीर आज़म हमारा ये सप्लाई और डिमांड का इशू है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हिदायत दी कि आप
یہ آلو خریدے, اور جب وہی بابو جو آج بھی اسی مائنڈ سیٹ کے ہیں اور تب کے اسی مائنڈ سیٹ کے, وہ کہتے تھے کہ آپ کیسے یہ کریں گے, ہم تو یہ کر نہیں سکتے ہیں, تو وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس وقت میں کہا تھا کہ آئی ڈونٹ کیئر, آپ یہ آلو خرید کے سمندر میں پھینکیں, مچھلی کو کھلا دیں, مگر میرے کسانوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. آج جناب اسپیکر ہمیں سمندر میں پھینکنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. غزہ میں, فلسطین میں جو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اس وقت ان کا ضرورت ہے, جتنا ان کو گندم کی ضرورت ہوگا پاکستان کی حکومت وہ گندم بھیجے, مگر پاکستان کے کسانوں سے آپ گندم پروکیور کرے, آپ گندم خریدے, یہ ظلم بند کرے, یہ معاشی قتل بند کرے. ان فیصلوں کی وجہ سے جناب اسپیکر اب یہ نقصان نہ صرف ابھی جاری ہے, مگر ان فیصلوں کی وجہ سے ایسے نہ ہو کہ اگلے سال جو ہے ہمارا کسان کم پروڈیوس کرے. اور ایک بار پھر اس لیے کہ حکومت نے اتنا ان کو ڈس انسینٹیفائز کیا ہے ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے, اب ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہمیں ان کو انسینٹیوائز کرنا چاہیے کہ اگلا سال کا جو گندم کا فصل کا جو بھی سپورٹ حکومت کرنے کے لیے تیار ہے, ان کو آج جو بجٹ آنے والا ہے اس میں اعلان کرنا چاہیے, تاکہ وہ کانفیڈنس بڑھے ہمارے زرعی شعبے میں. اور ویسے ہی جناب اسپیکر اگر ہم سب مانتے ہیں کہ پاکستان کا زراعت ہمارا بیک بون ہے, تو امید یہ ہے کہ جو حکومت اب بجٹ انٹروڈیوس کرے گی تو اس میں وہ خاص طور پہ نہ صرف کسانوں کے لیے ایک ایسا پیکیج اعلان کرے جس سے ہم نہ صرف پاکستان میں دکھائے لیکن دنیا کو دکھائے کہ کم از کم پاکستان کی حکومت, دنیا مانے یا نہ مانے, پاکستان کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک زرعی ملک ہے. پاکستان کی حکومت کو اپنا پالیسی سے, اپنا بجٹنگ سے یہ واضح کرنا چاہیے کہ وہ اپنا ایگریکلچر سیکٹر میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے, تاکہ وہ اپنے ملک کے لیے ایکسپورٹس کے صورت میں کما بھی سکتے ہیں. تو اگر حکومت اس بات پہ سیریس ہے تو ان کا بجٹ میں ایسے انسینٹیوز ہونے چاہیے, ایسے زراعت میں انویسٹ کرنا چاہیے جس سے ہم نہ صرف اس شعبے میں کانفیڈنس دلوا سکے مگر اپنے کسانوں کو فائدہ دلوا سکے. ایک بات جو پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کا بھی حصہ تھا اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ابتدائی کی تقریر میں بھی موجود تھا کہ جو ہم اربوں روپے کا سبسڈیز فرٹیلائزر کمپنیز کو دیتے ہیں, وہ اربوں روپے کا سبسڈیز ہمیں بند کرنا چاہیے اور ڈائریکٹلی کسانوں کو کسان کارڈ کے تھرو یہ سبسڈیز دلوانا چاہیے. اس طریقے سے آپ جو چھوٹا کسان ہے اور جو بڑے زمیندار ہے ان میں ایک فرق بھی واضح ہو رہا ہے. پاکستان کی حکومت کو بڑے زمینداروں کو سبسڈائز نہیں کرنا چاہیے, بڑے فیکٹریز کو سبسڈائز نہیں کرنا چاہیے, مگر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معیشت بھی ترقی کرے, زراعت کا شعبہ بھی ترقی کرے, تو ہمارا جو غریب کسان ہے جس کی خون پسینہ کی محنت کی وجہ سے نہ صرف یہ معیشت چلتے ہیں مگر ہمارا باقی ملک چلتا, ان کو ہمیں سپورٹ کرنا پڑے گا. جناب اسپیکر, فائنلی جو میں ایک پازیٹیو تجویز دینا چاہوں گا کہ ہمیں یہ مانتے ہوئے کہ اس ملک کے ساتھ یہ ظلم ہے کہ ہم اپنے آپ کو زرعی ملک کہلاتے ہیں مگر سالانہ 10 ارب روپیہ ایگریکلچر گڈز اور کموڈیٹیز کو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. ہمارا پالیسیز ایسے رہے ہیں, ایک تو انکنسسٹنٹ اور دوسرا ہم کسانوں کو انکریج کرنے کے بجائے ان کو اپنے سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے, سیاسی فیصلوں کی وجہ سے یا کبھی کبھار غیر سیاسی فیصلوں کی وجہ سے ہم غریب کسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں.
تو ہمیں اس لیے کہ اس ایشو پہ تو تمام جماعتیں ایک ہیں. یہ پاکستان کا ایسا ایشو ہے کہ چاہے آپ اپوزیشن کے بینچز سے تعلق رکھے, حکومت کی بینچز سے تعلق رکھے, ہم سب اس ایشو پہ ایک ہے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس ایشو کا حل نکالیں. ہم ایسا ایک ایگریکلچر ایمرجنسی کے نام پہ 10 سال کا اگر جو کنسسٹنٹ پالیسیز ہوں گے, جو حکومت آج سے اعلان کرے, اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے, کسانوں سے, کسان کے آرگنائزیشن سے انگیج کر کے, باقی پورے معاشرے سے انگیج کر کے, ایسے آپ کنسسٹنٹ پالیسیز آج سے اعلان کریں کہ 10 سال تک پاکستان کا ذرائع شعبے میں, ذرائع معیشت میں یہ ہمارا پالیسی ہوگا, تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی ترقی نہیں روک سکے گا. جناب اسپیکر, finally, Mr. Speaker, I'd like to take this opportunity I'd like to take this opportunity کہ ان کا جو ہمارا اپوزیشن کے دوست ہے, ان کا جو نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے, اس پہ میں افسوس کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں. اب میں شروع کروں تو کہاں سے شروع کروں جناب اسپیکر؟ اب یہ تو